تو ابھی ہم آج جو خدا کا کلام ہے اس میں سے ہم سیکھیں گے لینٹ سیزن کیا، راہ کا بدھ کیا ہے. ابھی دیکھیں آپ بدھ کو نا راہ کا بدھ مناتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں جو ہمارے ماتھے پر راکھ لگائی جاتی ہے، کیا یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے یا یہ گناہ ہے یا ہم اسے لگائیں، یا بائبل ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے نہیں. آپ سب اپنی جگہوں پر بیٹھ سکتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے لینٹ کے بارے میں کہ ہم اپنے ماتھوں پر جو راکھ لگاتے ہیں یہ ہمیں لگانی چاہیے، یہ ببلیکل ہے یا نہیں. ہاللیلویا آمین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئے کہ اپنے ماتھوں پر راکھ لگائی ہوگی، تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے راکھ کیوں لگائی ہے، تو وہ کہیں گے آج پہلا روزہ کیا ہے، آج کیا ہے، آج پہلا روزہ ہے اور آج کون سا بدھ ہے، راکھ کا بدھ ہے. ہاللیلویا. تو راکھ کا مطلب ہے کسی جلی ہوئی چیز کی خاک یا کوئی بسم کی ہوئی چیز. یہ ایسٹر سے 46 دن پہلے آتی ہے، ایسٹر سے ہاللیلویا، یعنی کہ روزوں کا جو پہلا ایام ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ایش ویڈنسڈے. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ راکھ کا بدھ. ہاللیلویا. قدیم کلیسیا میں دستور تھا کہ وہ راکھ کو عبادت جب کرتے تو وہ اس میں سے یوز کرتے تھے اور اپنے ماتھوں پر لگاتے تھے. اور یہ کھجور کی جو ڈالیاں ہوتے ہیں ہم اسے کیا کہتے ہیں، جلا کر پھر اس کی راکھ بناتے ہیں اور اپنے ماتھوں پر اسے لگاتے ہیں. اور یہ رسم ہے جو یہ 7ویں اور 8ویں صدی میں جو ہے نا اس کا آغاز ہوا. تو بہت سے کیتھولک چرچز میں اور پروٹیسٹنٹ جو چرچ ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، اس رسم کو اپنی چرچز میں ادا کرتے ہیں. لیکن ہم آج سیکھیں گے کہ کیا ہمیں بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ماتھوں پر راکھ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. اور بائبل مقدس کے مطابق راکھ کب ہم اپنے سروں پر ڈالتے تھے، کب ہم اپنے ماتھوں پر لگا سکتے ہیں. عہد عتیق میں بائبل مقدس ہمیں کیا اس کے بارے میں سکھاتی ہے، اور عہد جدید میں خداوند یسوع المسیح ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ کوئی بھی چرچ خدا کے کلام سے بڑی نہیں ہوتی، کوئی بھی بلڈنگ خدا کے کلام سے بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو سب سے زیادہ کیا دی ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے، بڑھایا خدا نے. اگر کوئی چیز خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ نے نہیں کرنی میری چیز. ہاللیلویا. اگر کلام کے مطابق جو چیز ہمیں بیان ہوئی، خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے، اپنی زندگی میں کرنا ہے میری چیز. ہاللیلویا آمین. تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے پیدائش اس کا 18 باب اس کی 27 آیت میں سے ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے. خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. آمین. آمین. یہاں ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، یعنی کہ وہ سب سے پہلے ہمیں ایز مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم خاک ہیں اور راکھ ہیں. ہم اپنی ماں اور اپنے باپ کے ذریعے اس دنیا پر آئے. خداوند کا بندہ ایوب کہتا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا اس دنیا سے چلا جاؤں گا. وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہم خاک اور راکھ ہیں. خدا کا بندہ ابراہیم جسے ہم باپ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. ابراہیم ہمارا کیا ہے، قوموں کا باپ ہے. ہم وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم کیا ہے، خاک اور راکھ ہے. ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جب ہمیں مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا تو ہم کیا بن جائیں گے، ایک مٹی بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے، کیا بن جائیں گے، میرے ساتھ دینا، کیا بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے. تو جب خدا نے ہمیں تخلیق کیا تو خدا نے لال مٹی سے ہمیں ڈھونڈا اور ہمیں بنایا. تو اس کا مطلب ہے ہم پھر مٹی میں چلے جائیں گے. اور اس بات کا اقرار کون کر رہا ہے، ابراہیم اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خاک ہوں. تو ہمیں بھی ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ خدا خاک ہے، راکھ ہے. جب ہم اس جہاں فانی سے کوچ کر جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ تو کہیں بائبل مقدس میں عہد عتیق میں آپ کو ملے گا کہ ہمیں کب لوگ کیسے، یعنی جو نبی تھے، جو پیغمبر تھے یا خدا کے جو خادمین تھے، وہ کب اپنے سر پر راکھ ڈالتے تھے، کب وہ روزہ رکھتے تھے یا ٹاٹ اوڑھتے تھے. تو یہاں پر جو خدا کا بندہ ابراہیم وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں راکھ ہوں، میں خاک ہوں. لیکن اس نے کہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنے ماتھے پر کیا لگانی چاہیے، راکھ لگانی چاہیے. آئے میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیں گے. جب مردگی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردگی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند. اب دیکھیں کہ 4 باب اس کی پہلی آیت میں آپ دیکھیں کہ مردگی کو جب پتہ لگا کہ میری قوم کو بادشاہ نے کہا کہ اسے کیا کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے،
मेरी कौम को मार दिया जाएगा, तब उसने रोजा रखकर क्या किया, टाट और अपने सर में उसने क्या डाली, क्या डाली, बोले जरा। हमारा आज जो टॉपिक है वो राख का बुद्ध है। क्या है, क्या है, यानी हमें क्या अपने माथों पर राख लगानी चाहिए या सलीब का निशान बनाना चाहिए? क्या ये गुनाह है? अगर हम इसे करते हैं क्या ये गुनाह है या बिब्लिकल है या नहीं? हम आज बाइबल मुकद्दस में से ये सीख रहे हैं कि हमें जो ऐश वेडनेसडे है वो हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए मेरे चीजों। तो बाइबल मुकद्दस में आप देखिए कि कब लोग पुराने अहदनामा में आप देखिए कि जब उसको पता लगा, यानी कि ये दुख और अफसुर्दगी की हालत में जब हम दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, पुराने अहदनामा में यानी शरीयत का जो कानून था, जब लोग दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं या मौत की मुसीबत में होते हैं, तो लोग अपने सर पर राख डालते और डांट ओढ़कर रोजा रखकर गिरिया जारी करते थे और खुदा से कहते थे कि ये मुसीबत हमसे टाल दे। तो आस्तर की किताब में हमें क्या मिलता है कि आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, तो क्या करते हैं, रोजा रखकर अपने सर में तबाही और बर्बादी की अलामत जब इंसान की जिंदगी में आती है, तो तब पुराने अहदनामा में खुदा का बंदा जो है मर्द की उसने रोजा रखा और अपने सर में उसने क्या डाली, क्या डाली, बोले जरा, क्या डाली। तो इसका मतलब है जब पैदाइश उसका 8 बाब 27 आयत में लिखा है, जो हमारा जो आज पहला पॉइंट था हमने सीखा था, इंसान का इकरार करना कि वो खाक और राख है। अब्राहम ने इस बात का इकरार किया कि वो खाक और राख है। तो आज से 4:1 में हमने पढ़ा कि तबाही बर्बादी की जब अलामत आती है, मर्दगी ने क्या किया, इस बात को उसने खुदा की हुजूरी में रखा, खुदा मुझे और मेरी कौम को क्या कर, बचा। तो आप जानते हैं कि इस रोजा रखने के वसीले से क्या वो कौम बच गई कि नहीं बची? बोले, बोले कॉन्फिडेंस में, बच गई ना। आस्था ने जब 3 दिन का रोजा रखा, मर्दगी के साथ मिलकर पूरी कौम ने रोजा रखा, तो खुदा ने इस बात को सुना और खुदा ने क्या किया, जवाब दिया मेरे चीजों। हालेलुया। तो इसका मतलब है जब आपको लगे कि हमारे घर में कुछ तबाही है, बर्बादी है, हम मायूसी में हैं, हमारे घर में परेशानी है, हमारे घर में दुख है, हमारे घर में मुसीबत है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने सर में राख डालें, अपने माथे पर आप सलीब का निशान बनाएं। ये बाइबल मुकद्दस हमें इजाजत नहीं देती। हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में क्या कहा। पढ़े मत्ती 6 बाब और उसकी 18 आयत। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन। 16 से पढ़ते हुए लिखा, जब तुम रोजा रखो। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पुराने अहदनामा में आपने देखा कि अब्राहम ने इस बात का इकरार किया कि मैं इंसान हूं, मैं राख हूं। तो जब मर्दगी ने रोजा रखा तो इसका मतलब उसने अपने सर पर राख डाली। तो ये शरीयत में था कि जब लोग रोजा रखते थे वो टाट ओढ़ते थे और अपने सर पर क्या डालते थे, राख डालते। और भी ज्यादा रेफरेंस है, अगर आप इसे घर में जाकर पढ़ सकते हैं। तो 2 सैमुएल उसका 13 बाब 19 आयत में, अय्यूब 2 बाब उसकी 8 आयत में, फिर इसी तरह दानियल ने 9 बाब उसकी 3 आयत, यूना 3:6 में लिखा है कि जैसे जैसे आप पुराने अहदनामा का इन वर्सेस का मुतालिया करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पुराने अहदनामा में लोग क्या करते थे, अपने सरों पर राख डालते थे, खाक डालते थे। और आप देखिए कि जब यूना ने मुनादी की तो बाइबल मुकद्दस में लिखा कि बादशाह भी अपने तख्त से उतरकर उसने भी अपने सर पर राख डाली और घुटने टेके और खुदा की हुजूरी में झुक गया और कहा कि खुदा तू चाहे तो हमें बचा सकता है। उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो खुदा ने क्या कर दिया, माफ कर दिया मेरे चीजों। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो शरीयत में जो अहकामात थे या शरीयत में जब लोग दुख में होते थे, मुसीबत में होते थे, जब तबाही आती थी उनकी जिंदगी में या वो तौबा करते थे, तो वो अपने सरों में क्या डालते थे, क्या डालते थे, राख डालते थे मेरे चीजों। हालेलुया। यानी कि जो राख डालना है वो इस बात का यानी एक निशान है कि हम इंसान हैं। हम क्या हैं, हम इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं। और आप बाइबल मुकद्दस में से आपने देखना है कि जब फरीसी रोजा रखते थे तो वो अपने माथे पर क्या लगाते थे, क्या लगाते थे, ताकि लोग उन्हें क्या जाने, रोजादार जाने। जब आप अपने माथों पर राख लगाते हैं, जब आप चर्च से बाहर आते हैं तो आप लोगों को बता रहे होते हैं कि मैं रोजा रखा हुआ है, मैंने आज पहला रोजा रखा है, मैंने अपने सर पर राख लगाई है। तो यीशु मसीह ने कहा जब तुम रोजा रखो तो क्या करो, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। सूरत 3 चीजें यीशु मसीह ने यहाँ हमें कही है कि सूरत उदास ना बनाओ। और खुदा ने हुक्म दिया था सर में तेल डालना, मुंह धोना है, सर में तेल डालना और मुंह धोना। लिखा यहाँ पर यीशु ने कहा कि अपने माथे पर राख लगानी, क्या डालना सर पर तेल, और क्या डालना, मुंह धोना है। क्या करना है, मुंह धोना। और भावे तुसी लक्ष्य ना तो मुंह धोना, तुसी भावे अपने तुसी फेस वाश बखरे रखे, डोंट वरी,
صابن آپ جتنا مرضی مہنگا یوز کر سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت تو نے اداس نہیں بنانی. اگر تو لوگوں کو بتائے گا کہ تیرا روزہ ہے تو پھر تو ریاکار ہے، پھر تو کیا ہے؟ ابھی روزے آ رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہم کرسچن قوم ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے رکھا ہے، منہ ٹلایا کر کے بیٹھے، انہوں نے سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو گیا کہ میں روزہ رکھے. تو پھر آپ کیا بن گئے ہیں؟ پتا تو ہمیں ہے کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے. منہ بنا کے نہیں بہنا میرا بلڈ پریشر میرا روزہ بڑا منہ لگن دیا، ایسے نہیں. یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنا. دیکھا ہے کہ تسی کہیں روزہ صاحب پتہ لگتا میرا روزہ ہے، کھیس لے کے پے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، بائبل نہیں پڑھیں گے، دعا نہیں کریں گے. اگر آپ فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو آپ پریئر کریں، اس میں ٹنگ سپرے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ اس میں بائبل ریڈنگ کر سکتے ہیں. آپ روزہ کھولنے کے بعد جب آپ کو انرجی مل جائے تب آپ پرارتھنا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. کیا آپ اپنے دل میں تو دعا کر سکتے ہیں نا، بیٹھ کر اس کے حضوری میں خدا کو ویلکم تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 2-3 دن ہی بس ایسا رہتا ہے، لیکن جب آپ لمبی فاسٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کی باڈی کیا کرتی ہے، اسے مینٹین کرنا شروع کر دیتی ہے میری چیز. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو تو باتوں پر کیا لگاؤ؟ راکھ لگاؤ. لکھا ہے یسوع، اب یسوع کی ماننی ہے کہ موسیٰ کی، یا ہم نے رسولوں کی بات ماننی ہے یا نبی پیغمبروں کی بات ماننی ہے، یسوع کی ماننی ہے. ہمارے لیے یسوع کون ہے؟ خدا ہے نا، جیسس لارڈ. ہمارے لیے تو یسوع خدا ہے نا. تو جب خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت نہ بگاڑ، تو نے اپنا منہ دھونا ہے اور اپنے سر پر تو نے کیا ڈالنا ہے؟ جب آپ روزہ رکھے تو آپ نے اپنے سر پر کیا لگانا ہے؟ تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، آئل خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے. اور منہ دھونے کا مطلب ہے کہ یو آر واش، یعنی کہ آپ بالکل مسیح میں پاک ہو چکے ہیں، آپ برے کے لہو سے دھل چکے ہیں. آپ اپنی صورت نہیں بگاڑنی، آپ نے فریش رہنا ہے اور خوشی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میرے یسوع کے منہ سے جو بات نکلی ہے اس پر ہم عمل کریں گے، نہ کہ ہم دینی رسم و رواج پر یا چرچز نے جو اصول بنائے ہیں ہم ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں جو بائبل کہہ رہی ہے ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے. میری چیزوں ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو بائبل کہتی ہے وہ لوگ کم ان کے بارے میں لوگ سیکھتے ہیں، لیکن جو دینی رسم و رواج ہے لوگ ان پر زیادہ عمل کرتے ہیں. میری چیزوں ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایک دن ایک فریسی نے یسوع المسیح کی دعوت کی، اور لکھا ہے میں پڑھ رہا تھا لوکا کی انجیل میں، اور یسوع نے غسل کیے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیا. اور وہ ایک فریسی تھا، ایک ربی تھا، اور اس نے اپنے جی میں کہا کہ اس نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا. تو یسوع نے کہا اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم برتن کو رکابی کو باہر سے تو اچھی، اندر سے تو تم صاف نہیں کرتے لیکن باہر سے اچھی طرح صاف کرتے ہو. تو خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اب خدا نے جو خدنے کا عہد کیا تھا وہ ابراہیم سے باندھا تھا، لیکن اب خدا آپ سے توقعات کر رہا ہے کہ آپ اپنے دل کا خدنہ کریں. اب آپ کو خدنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کا خدنہ کریں، اور تب خدا کے حضوری میں اپنے دل کو انڈیلیں، تب خدا کی کنگڈم میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. میری چیزوں ہاللیلویا. یعنی کہ پولس رسول کہتا ہے کہ آپ ہمیں وہ عہد جو ابراہیم سے باندھا گیا تھا وہ ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آج بھی ہمارے کرسچن لوگ اپنے بچوں کے خدنے کرواتے ہیں، لیکن بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے، اگر بچے کو کوئی ایشو ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو خدنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا نے ایک عہد باندھا تھا، لیکن اب اس عہد خدا نے اپنے خون سے ہمارے ساتھ باندھ دیا. ہاللیلویا. خدا نے اس نے کہا اب میں تم سے ایک نیا عہد باندھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بڑی محبت رکھو. اب میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو. اب میں تمہیں کہتا ہوں کسی سے بدی کی عوض بدی نہ کرو. شریعت کیا کہتی تھی؟ دانت کے بدلے ایسے کہتی نا، اگر کسی کا خون کیا جائے تو خون کے بدلے خون، دان کے بدلے دان، پاؤں کے بدلے پاؤں. اگر کسی کا پاؤں کاٹ دیا تو اس کا بھی پاؤں کاٹ دیا جائے. لیکن اب یسوع مسیح نے کہا اب میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کتنا فرق ہے میرے مسیح میں اور موسیٰ کی شریعت میں. حالانکہ شریعت بھی تو وہی مسیح کی تھی. ہاللیلویا. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اپ گریڈ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے
اگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم میں سے کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر گندی نظر ڈالی تو تم اس کے ساتھ زنا کاری کر چکے. یعنی کہ وہ خود ہی بناتا اور خود ہی ڈھاتا ہے. وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ خدا ہے. ہاللیلویا. اس نے شریعت کی ہر ایک چیز پوری کی، لیکن اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ایک عہد باندھا کہ اب میں اپنا خون دے کر تم سے ایک عہد باندھتا ہوں کہ اب تمہارے گناہوں کی معافی بیلوں اور بکروں اور بچڑوں سے نہیں بلکہ میرے خون بہانے سے تم آزاد ہو گئے، تم مخلصی پا چکے، تم چھڑائے گئے ہو میرے چیزوں. ہاللیلویا. آج بائبل مقدس میں مرکز 16:16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے. کیا؟ کس پر؟ یسوع پر. کس پر؟ یسوع پر. بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. اسی کہ نہیں ساڈا جی یسوع دے ایمان ہے لیکن بپتسمہ نہیں اسی لینا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بپتسمہ لیا تو آپ ایمان بھی نہیں لے کر آئے. آپ صرف اتو تو کہہ رہے میں میرا یسوع میرا یسوع. یسوع کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھ پر ایمان لے کر آیا تو تجھے پانی کا بپتسمہ لینا ہے. پانی کے بپتسمہ لینے کے بعد تجھے روح القدس ملے گا انعام میں. ہاللیلویا. پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے درمیان معجزے بھی ہوں گے. ہاللیلویا. تم نئی نئی زبانیں بولو گے اور تم سانپوں کو اٹھا لو گے. کسوں کو؟ کیڑے والا سانپ؟ جنگلا نے نا جا کے پڑھنا شروع کر دینا. ہاللیلویا. یسوع نے کہا تم سانپوں کو اٹھا لو گے. ہاللیلویا. کون سے سانپ خدا نے کہا؟ شیطان. وہ آپ کو ضرر نہیں بچائے گا. ہاللیلویا. ان عورتوں کی طرح میں ایک بک پڑھا تھا، وہ کسی میٹنگ میں جا رہی تھی، 3 بہنیں تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم یسوع ہمارے ساتھ ہے. پطرس بھی تو پانی پر چلا نا، تو ہم یعنی کہ دوسری سائڈ پر یعنی کہ ایک ندی کہہ سکتے ہیں یا پانی کی دوسری سائڈ پر ہم جائیں گے اور ہم اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے اور خدا ہمیں برکت دے گا. اور وہ بیچاریاں گئیاں نے مر گئیں. یہ اوور اسپرچل چیزیں نہیں کرنی آپ نے وچن میں رہنا ہے. اگر کہیں آپ نے ڈاکٹر سے بھی دوائی لی ہے، آپ نے حکیموں سے بھی دوائی لی ہے، اگر آپ کو کہیں شفا نہیں ملی اور آپ کا ایمان یسوع المسیح پر ہے، ربنا المسیح پر ہے، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ڈاکٹروں کی حکمت کو بھی نیز کر دے گا. ہاللیلویا. جب آپ بالکل تھک گئے ہوں گے، جب آپ بالکل مایوس ہو گئے ہوں گے، جس طرح وہ 12 سال کی عورت بالکل مایوسی کا شکار ہو چکی تھی اور اس نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ آج میں جاؤں گی اور آقا کے اس چھال کی جو اس کے دھاگا تھا اسے چھوں گی اور میں نجات پاؤں گی. اور وہ گئی اور اس نے چھوا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے بہت سی دوائیاں لی تھی، بہت سے حکیموں کے پاس گئی تھی، اس نے اپنا تمام روپے پیسہ حکیموں پر خرچ کر دیا تھا، لیکن جیسے اس نے میرے اور آپ کے یسوع کو چھوا وہ اسی دم ہیل اور آزاد ہو گئی. ہاللیلویا. آمین. تو جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو رسم و رواج ہے، وہ ہمیں نہیں کرنے. ہمیں اپنے دل کا خطرہ کرنا ہے. ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم راکھ ہو جائیں گے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، راکھ بھی ایک دن وقت آئے گا. میرا یسوع جب بادلوں پر آئے گا وہ راکھ ایک بار پھر کس کی صورت لے گی؟ انسان کی صورت لے گی، اور وہ ہوا میں اڑ کر میرے اور آپ کے یسوع کا استقبال کریں گے. ہاللیلویا. اور پھر وہ کبھی راکھ نہیں بنیں گے، وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہیں گے میرے عزیزوں، جہاں آنسو نہیں ہوں گے، جہاں آہ و نالہ نہیں ہوگا، اور لکھا ہم سب مل کر خدا کی ورشپ کریں گے، خدا کے ساتھ رہیں گے میرے عزیزوں. ہاللیلویا. اور میں آپ کو پڑھ رہا تھا لوکا کی انجیل میں، خدا وہ لوگ جو بہت تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جو بہت فکریں کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، میری بچی کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کو کیا بنے گا، میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا میری اولاد کا کیا ہوگا. تو میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی فکر نہ کرنا. وہ کہتا ہے تم فکر کر کے کیا تم اپنی عمر کی ایک گھڑی بڑھا سکتے ہو؟ تمہارے سر کے بال بھی گرے ہو. وہ کہتا ہے کیا جان خوراک سے بڑھ کر ہے؟ وہ کہتا ہے ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر اقوام رہتی ہے. کون رہتی ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تمہیں کن چیز کی ضرورت ہے، تم کن چیزوں کے محتاج ہو. لیکن وہ ایک شرط رکھتا ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی راست بازی بھی، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہاللیلویا. پہلے اسے ڈھونڈنا ہے، پہلے خدا کے پیچھے آنا ہے. روٹی چھوٹی تسی مانگتے ہو، خدا تانوں برانڈ ریسٹورینٹ چ لے جائے گا. ہاللیلویا. تسی توقع بھی نہیں کیتا ہوگا، تسی بیٹھے ہوئے کہو خدا میں تیرا شکر کرنا ہے کہ تو نے مجھے اچھا فوڈ دیا ہے، تو نے مجھے یہ گریس دیا، میں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر خداوند تیری تعریف کر سکوں. آمین. اور خدا آپ کو اس لیول تک لے کے جائے گا آنے والے دنوں میں. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو آج آپ کو لگ رہا ہے نا یہ چیزیں میرے لیے بڑی
مشکل ہے اینج کرے گا خدا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تانوں لگ رہا ہے نا چیز میرے لیے بائی کرنا بڑا مشکل ہوگا کہ یار ہے کری مہنگی, یہ مجھے میرے مسیح نے گریس دی ہے کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی راست بازی اور بادشاہی, پھر یہ ساری چیزیں تمہیں ہاللیلویا. چرچ آنا نہیں, دعا کرنی نہیں, ربا کار دے دے, ربا فریج چاہیے, ربا روٹی نہیں پکی, وہ کہہ رہا پہلے میرے پاس آ, پہلے مجھے پکار, پھر میں ساری چیزیں تجھے انعام میں دے دوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نہیں دیا؟ اس نے دیا, لیکن جب وہ برگاشتہ ہوتی پھر خدا انہیں اس کی صدا بھی دیتا. آج لوگ خدا سے دور ہیں, آج لوگ برگشتہ ہیں, آج لوگ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں ان کے گھروں میں آج بھی بربادی ہے, ان کے گھروں میں آج بھی فائنینشلی برکت نہیں ہے, ان کے کچن بلیس نہیں ہے. لیکن جب آپ مسیح کے قریب آئیں گے, یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ نور کے فرزند ہیں اور آپ کے اندر طریقی ہو؟ جب آپ نور کے فرزند ہیں, جب کلام آپ کے اندر بنا ہوگا تو بھی مانتے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ شیر ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند رہتے ہیں, لیکن خدا کے صادق کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے. ہاللیلویا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ داؤد کے. اس نے دیکھا ہوگا جب وہ بھیڑ بکری چراتا ہوگا تو اس نے شیر کو دیکھا ہوگا, بھالو کو دیکھا ہوگا کہ شیر بھی شکار کرنے میں سروائیو کرتے ہیں, شیر بھوکے رہتے ہیں, اس کے بچے بھی بھوکے رہتے ہیں, اور وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا ایک کنگ ہے جو جنگل کا راجا ہے, بادشاہ ہے, اس کے بچے بھوکے ہیں, لیکن میں تیرا فرزند ہوں, میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں. ہاللیلویا. خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ان باتوں سے تسلی دیا کرو کہ ہمارا خدا آنے والا ہے, ہمارا رب آنے والا ہے, وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا, وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا, کیونکہ ہم اپنے گھر سے نکالے ہوئے ہم چلا وطن ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم اس علاقہ کو چھوڑ کر اپنے خدا کے پاس چلے جائیں گے. یہ ہمارا وطن نہیں ہے, ہم یہاں پر رینٹ پر آئے ہوئے. کیا ہے؟ ایسی رینٹ دے مکان لیا ہے, یہ ہماری اصل جگہ نہیں ہے. آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, سونے کی سڑکیں ہیں. سونا کتنا مہنگا ہے, میں تھوڑے دن ایسے خریدن گیا تو پتا 5 لاکھ تو جوتے تولا ہے, تاڑے پیران دے تلے ہوئے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا میرے عزیزوں, آپ ان پر پھریں گے. ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی میرا یسوع ہے, یہ بائبل ہے, یہ انجیل ہے, یہ مقدس آیات ہے جنہیں ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں تسلی ملتی ہے میرے عزیزوں. ہاللیلویا. اگر آپ کبھی اسٹڈی کریں, میں دولت کے خلاف نہیں ہوں, آپ کبھی اسٹڈی کریں, آپ کو بائبل مقدس, بائبل مقدس میں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے اس دنیا کے دولت مند کو کہو کہ وہ تو قبر میں نہ آئے, وہ فخر نہ کرے کسی بات پر, کیونکہ ان کا بھی ایک مالک ہے جو آسمان پر ہے, وہ ان کا انصاف کرے گا. خدا کہتا ہے کہ اگر تجھے خدا نے دولت دی ہے تو اس دولت کو خدا کے کاموں میں استعمال کر, تاکہ جب تو خدا کی حضوری میں آئے تو خدا تجھے بڑی برکتوں سے نوازے میری چیز. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ زمین پر اپنا مال جمع نہ کر, یہاں پر اپنا خزانہ جمع نہ کر جہاں پر زنگ لگتا ہے, جہاں پر مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں جب گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ پیسے چینج ہو گئے, 500,000 والے نوٹ تو بڑے والے لکھا کے رکھے سی, انہوں نے بعد سے پتا لگا, اور گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اتنی دیر تک آپ نے بینک میں جمع کروا دیں تو وہ پیسے آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے. اور جب وہ تاریخ گزر گئی تو بہت سے لوگوں کے پیسے ویسٹ ہو گئے, خاص کر مائیاں نے جنہاں کو اتری کے پا کے رکھے سی, جنہاں سوشل میڈیا نہیں چلا دی, انہوں باہر پا لگا ہے پیسے تو بند ہو گئے, ایسے میری تو پینشن ساری چلی گیا, میں لکھا کے رکھے سی. ابھی بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ نئے نوٹ, تو میں بھی آپ پر ایک پروفیسی کرتا ہوں, خدا آپ کو نئی برکتیں دینے والا ہے. میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں 2026 میں کہ خدا ہمیں کسی چیز کا محتاج نہیں چھوڑے گا. میری چیز 2026 میں اس بات کا ارادہ کریں کہ اگر آپ کے پاس ایک برکت ہے تو خدا اس سال ڈبل کر دے گا, چاہے وہ بائک کی برکت ہے, چاہے وہ رکشے کی برکت ہے, چاہے وہ کسی چیز کی برکت ہے. کہیں خدا رکشے سے میں کار پر آؤں گا, خدا پکھا بھی سٹینڈ والا نہیں ہونا ہے, خدا میں اے سی لوانا ہے. جڑا پکھا نا یہ بھی بڑی گرم ہوا دیتا ہے. پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی میں, یہ ساری چیزیں یسوع اے سی دے رہے ہیں, 52 دے ایل سی ڈی لگی ہوئے, الو ارجن دی فلم لگی ہوئے, یسوع تیرا بڑا شکر ہے, اے سی بھی دیتا ہے, ایل سی ڈی بھی دیتی ہے, تے فلم بھی بڑا بڑا منہ نظر آ رہا بھی کرنا ہے, موبائلاں چ بھرا کے ویکھیاں اور وڈی تے ویکھا نا کتے بھی مزہ آ جائے گا. خدا ایسی توقعات نہیں کرتا آپ سے. پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی, پھر یہ ساری چیزیں تمہیں. کہیں خدا میرا اے سی ہوگا, میں گرمی میں دعا نہیں کر سکتا, میں 3 گھنٹے تیری حضوری میں دعا کروں. کہیں خدا اس ایل سی ڈی پر میں آن لائن میٹنگ دیکھوں گا, خدا اس پر میں تیرے سرمن سنوں گا, اس سے میں سیکھوں گا. جب آپ دنیاوی چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کریں گے تو خدا کا جو آسمان پر مقیم ہے, کیا وہ آپ کی راست بازی کو دیکھے گا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا.
میں نے 40 دن کا ایک ٹاسک رکھا ہے میری فیملی کو, مجھے پتا ہے میں جب کر لوں گا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن میں کرتا ہوں, اور میں جانتا ہوں اس ٹاسک کے بعد بڑی برکت آئے گی, خدا کچھ بڑا کرے گا, خدا کچھ نیا کرے گا میرے عزیزو. ہاللیلویا. ابھی کہ ہم ہر انوائنٹنگ آئل میٹنگ میں آفرنگ اکٹھا کیا کریں گے, بیسٹ دیں گے اپنا. ہاللیلویا. تو کچھ چیزیں ہیں وہ بہت سا برڈن ہے مجھ پر منسٹری کا, تو آپ اسے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کچھ اسے میرے ساتھ بانٹیں, برکت کو لیں. ٹیم کا کیا فائدہ؟ ٹیم کا تو یہ فائدہ ہے نا کہ آپ اپنی منسٹری میں ورک کریں, اپنی منسٹری کے ساتھ کھڑے رہیں, تو پھر جب آپ اس کی بادشاہی کے لیے, اس کی کنگڈم کے لیے کام کریں گے, خدا آپ کو ضرور برکت دے گا میری چیز. ہاللیلویا. وہ یہ کرے کہ میں سنڈے سروس آپ کو پہلے سارا صاف کراں گا, جھاڑو لاواں گا, کچھ چیزیں اپنی اوپر ذمہ داری لیں کہ خدا میں یہ کروں گا, خدا میں یہ کروں گی. ہاللیلویا. یا ملادا صرف تمہار والے دن ہی آ کے بوا کھول دے, اس تو پہلے نہیں آتے کہ جا کے بیٹھی ہے کوئی گھنٹہ دعا کر رہی ہے, کنڈی کھول کے اگے ساڈے کو بہانے, پاپا جی کمرے نہیں ہے, اب تو بن گئی ہے, آپ کے پاس ہے, آپ آتے ہیں, تم کوئی منع دینا کرتا ہے, تو کرتا کوئی, آپ آئیں کنڈی لگائیں اور یہاں پریئر کریں. ہاللیلویا. بیٹھے ٹنگس پرے میں دعا کریں, گیت لگا کر اس کی ورشپ کریں جیسے خدا کا پاک روح آپ کو کہتا ہے. تو جب آپ یہاں پریئر کریں گے ایک الگ ہی مسا ہوگا اس چرچ میں, ہم آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آمین. کیونکہ ہم سالوں سے اس جگہ پر دعا کر رہے ہیں, اور ہر وقت جس طرح خیمہ اجتماع میں مذبے پر حضوری رہتی تھی, یہاں پر بھی خدا کی حضوری رہتی ہے. یہ مت سوچیں کہ یہ ایک عام پلیس ہے, یہ عام جگہ نہیں ہے, یہ خدا کی چنی ہوئی جگہ ہے, یہاں پر ہم بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے کہا تھا جہاں میں آپ 2 یا 3 اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں موجود ہو جاتا ہوں. اس کی موجودگی ہر جگہ ہے, اومنی پریزنس, ہر جگہ وہ موجود ہے, لیکن شیطان ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہاللیلویا. وہ ویکھا کہندے نے رات 12 بجے کی بدرو آندی ہے, آ کے تانگ کر کے پھر چلی جاتی, کیونکہ وہ ہر جگہ موجود. وہ دیکھو ساڈے نال تے شیطان چنگا ہے, انہیں گھنٹہ کیک نو پڑھیا, 2 گھنٹے قسم جا کے تانگ کردا ہے, انہیں بھی بڑی رومن گھیریا ہے. انہیں کہا 12 بجے نو ایریا جاواں گا, 2 بجے ایریا جاواں گا, 3 بجے نو کہاں گا فلماں پتر ویکھ, 3 بجے نو کہاں گا پون ویڈیو ویکھ, 4 بجے ایریا جاواں گا کہاں چونک چ کھلو کے بڑیاں تاڑ, 5 بجے انہیں بھی ٹائم رکھیا نا, وہ سب میں کام کرتا ہے علیحدہ علیحدہ. تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ شیطان ایسا کرتا تو کہ آپ نہیں بنا کہ میں 4 بجے دعا کراں گا, 6 بجے میں وزٹ کراں گا. اپنی ٹائم مینجمنٹ اپنی زندگی بنائیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آمین. بائبل مقدس میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا میرا جوبہ اٹھاؤ جو ہلکا اور کھوتا ویکھا نا جوبے تھلے ہوندا ہے, کئی ویکھا نا کوتے بڑی ضد کرتے, وہ نہیں آتے جوبے تھلے. ٹھیک ہے نا, جدوں جوان چھوٹے تھوڑے ینگ ہوندے تسی دیکھا کہ پنڈ جو جلدی نہیں آتے, لیکن جدوں آدھی ہوئے دن پتا لگا ہونے نا سانوں نہیں چھڈنا, تو وہ پھر آپ ہی بیچارے کئی دفعہ ویکھیو بس اشارہ ہی کر دے کاکا ادھر آ, تو چپ کر کے آگے ریڑھی تھلے آ جاتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مجھے جوبے کے نیچے رہنا ہے. تو خدا نے کہا کہ میں تمہارے جوبے مسا کے سبب سے توڑنا چاہتا ہوں, لیکن اسی کہتے ہیں نہیں اسی اس سے جوبے تھلے رہنا. وہ کہتا میرا لے لو, اسی کہتے ہیں خدا اسی کھوتی صحیح, خدا کہتا میں تمہیں چڑھانا چاہنا ہے, وہ کہتے نہیں اسی کھوتی بننا ہے, اسی اس سے جوبے تھلے رہنا ہے. لیکن خدا کہتا میں تمہیں ان جوؤں سے نکالنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کہتا کہ میرا جوبہ اٹھاؤ, یعنی کہ میرا جوبہ ہلکا ہے, ملائم ہے, جو تمہیں تنگ نہیں کرتا میری چیزوں. ہاللیلویا. آمین. تو آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں ایش ویڈنسڈے جو ہے راگ کا بدھ ہے, کیا ہمیں یہ بیبلیکل ہے. تو آپ نے آج بائبل مقدس میں سیکھا کہ یسوع نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. یسوع نے ہمیں کہا کہ جب تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی صورت کو اداس نہیں کرنا, سر پہ کیا لگانا ہے, اور کی دھونا ہے, کی دھونا ہے, منہ بھی دھونا ہے, سیچے تیل بھی لگانا. جب آپ آئل لگائیں تو اس آئل میں انوائنٹنگ آئل شامل کریں, اور اپنے سر میں تیل لگائیں اور کہیں خدا تیرا روح میرے اندر رہتا ہے, تیرا پاک روح خدا میرے مائنڈ کو چھوئے. خدا آج میں فاسٹنگ میں ہوں, میں اپنی صورت اداس نہیں بنانا چاہتا, میں فریش رہنا چاہتا ہوں, اور میں خدا اتنے گھنٹے دعا کروں گا ایک کمٹمنٹ کے ساتھ. خدا آدھا گھنٹے سے دعا شروع کریں, 15 منٹ سے دعا شروع کریں, 15 منٹ سے بائبل ریڈنگ شروع کریں. اگر زیادہ وقت آپ خدا کو نہیں دیتے تو آپ تھوڑا سا کیا کریں, تھوڑا وقت خدا کو دیں, اور جب آپ تھوڑا وقت خدا کو دیں گے آپ کے اندر پاک روح خود ہی کام کرے گا, اور آپ بڑے ٹائم کے ساتھ خدا کے ساتھ یعنی اسپینڈ کرنے والے بن جائیں گے. آمین. ہاللیلویا. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آج راگ کا بدھ ہے, تو آپ نے کہنا آج راگ کا بدھ نہیں, آج یسوع کا بدھ ہے. ہاللیلویا. یسوع نے کہا جب روزہ رکھے تو اپنی صورت اداس نہ بنانا. اور ڈیڈی بڑی سلیپ لائی ہوئی کہ بتے ہیں جی باہر آ رہے کی ہے آج راگ کا بدھ میں لائی. یسوع نے نہیں کہا, یہ دینی رسم و رواج ہے, یہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے میری چیزوں. ہاللیلویا.
हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 6 बाब कितनी आयत? 16 और 16 से आप पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को बता सकते हैं कि यीशु ने ये कहा। एक शख्स आया, उन्होंने कहना दूजी बुढ़ी ना प्यार हो गया, अपनी भी सी तो दूजी ने ब्याह करना चाहता है। कहना पादी साहब मैंने दूजा ब्याह करना चाहता है। उन्हें कहा लेकिन बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती बेटा। कहना वो यकूब ने भी तो इन्नियां बुढ़ियां कीतियां ना, वो दाऊद दियां भी तो इन्नियां सी ना। तो उन्हें कहा तू दाऊद नूं मानना कि यीशु नूं या यकूब नूं? यकूब वड्डा या दाऊद? उन्हें कहा यीशु। उन्हें कहा फिर यीशु ने की किया कि एक हर शख्स एक एक बीवी का शौहर हो, एक एक बीवी आपके पास हो। तो जब यीशु ने ये चीजें कह दी है तो हमें लोगों की बात, लोग क्या करते हैं, उनके रस्म और रिवाज क्या है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरी चीज हालेलुया। यीशु वड्डा के लोग, थोड़ा ऊंची तारीफ, यीशु वड्डा के लोग, रस्मां वड्डियां के यीशु। भाई कहते नहीं रस्मां वड्डियां, भाई नाराज हो जाएगा, लोग नाराज हो जाएंगे, महल्ले वाले नाराज हो जाएंगे, फलाना नाराज हो जाएगा। यीशु नूं ऑनर दो, यीशु तुहानूं बड़ी इज्जत देगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कहना मत्थे ते राख लाना ना तो मत्था और जरूर जाके टेकना है। मैं तुझे सिजदा करता हूँ मेरे यीशु। हालेलुया। और सिजदे में ज्यादा बरकत है मेरे चीजों। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।